بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بلدیات ضمنی انتخابات کے ساتھ ساتھ جو قومی اسمبلی کے حلقے اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں، ان کے لیے آج جو الیکشن ہو رہے ہیں، ان میں جو ابتدائی نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، جو پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آ رہے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپڈیٹ ہو رہے ہیں، ان تمام میں پاکستان تحریک انصاف جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن لڑا، اور کہیں کہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بھی اس میں حصہ لیا انہوں نے، تو واضح برتری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہو رہی ہے۔ کے پی کے میں جو ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈا پور کی جو سیٹ پہ، وہ بھی آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو ہیں وہ کامیاب ابھی تک کے اپڈیٹ سے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں جو ہیں، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو امیدوار ہیں وہ کامیاب، ابھی تک کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان پہ جو نتائج آئے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے امیدوار آئے ہیں۔ اور پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پیچھے ہیں، لیکن ابھی تک کے جو نتائج ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے۔ ناظرین، یہ جو الیکشن ہیں یہ وہ الیکشن ہیں جن پہ وزارتیں ملی، اور وزارتوں کے بعد جو استعفے آئی صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں، وزیر اعظم کا استعفیٰ، صدر کا استعفیٰ، اور صوبائی اسمبلیوں کے وزیر اعلیٰ کے استعفے، تو ان استعفوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ 16 سیٹیں ہیں جن میں الیکشن ہو رہے ہیں، صوبائی کی جو مختلف چاروں صوبوں کی ملا کے، اور قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ قومی اسمبلی کی 5 سے 6 سیٹیں جن پہ یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور سارا دن کیا ہوتا رہا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بالخصوص پنجاب میں نون لیگ کے کارکنان اور سنی اتحاد کونسل کے کارکنان کا تصادم ہوا۔ نون لیگ کے کارکنان، ناروال میں نون لیگ کا ایک کارکن جام بھاگ بھی ہوا، وہ کیا وجوہات ہوئی، کس وجہ سے اس کو مارا گیا۔ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں تصادم ہوا، اس تصادم کے نتیجے میں وہ 60 سالہ بزرگ ان کا انتقال ہوا۔ اب مسلم لیگ نون نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے گنڈوں نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اور اس کا مطالبہ نون لیگ نے کیا ہے کہ اس کی انکوائری ہو اور ان لوگوں کو پکڑا جائے۔ اور موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکن اور 2 مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اور اسی طرح کے پی کے میں اب تصادم سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا، کیونکہ پنجاب میں بہت سخت سیاسی صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب ان 2 پارٹیوں کے درمیان جو تصادم ہے، جو رہنماؤں کی بھی لفظی جنگ ہے اور خونی جنگ کہیں، جس طرح آج یہ خونی الیکشن ہوا، اور دوسرا جو سٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے ملک کی غیرت کے لیے ہے، جو ہمارے اداروں کی بدنامی کا باعث بنا، مودی سرکار نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے خلاف، کہ انہوں نے کہا ہمارے ملکی مفاد میں تھا، ہماری عوام کے مفاد میں تھا، ہم نے ایران سے جو انہوں نے گیس کا معاہدہ کیا اور روس سے جو انہوں نے تیل لیا، وہ وزیر اعظم نریندر مودی جو بھارت کے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملکی مفاد میں تھا، ہماری عوام کے لیے تھا، ہم نے اس لیے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے ملک کے تمام کے تمام جرنیلوں کو نشانہ بنایا، تمام کی تمام آرمی کو نشانہ بنایا، اور حکومت کو نشانہ بنایا۔ جو ان کے الفاظ تھے، ان کے جو الفاظ، انہوں نے الفاظ میں کہا بہت سے ملک ایسے ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہیں، اور بہت سے ایسے ملک ہیں جو دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جو پہلے دہشت گردی کرتا تھا، اب وہ آٹے کے لیے پاگل ہوئے پڑے ہیں۔ یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ اپنا دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے افواج پاکستان کو نشانہ بنایا، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے بارڈر پہ جوان وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔
وہ اپنی جان پہ کھیل کے پورے ملک کی ایٹمی ہتھیار کی، ہماری ملک کی عوام کی حفاظت کر رہے ہیں. ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارے ادارے. کوئی اگر دوسرا ملک اس طرح ہمارے ملک کے بارے میں بولے گا، ہماری اعلی حکام سے یہ گزارش ہے، ہماری وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جلد از جلد رد عمل دینا چاہیے. دفتر خارجہ کو ان کے اس بیانات پہ جلد از جلد رد عمل دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اب مودی سرکار اس طرح کے ہتھ کنڈے اس لیے آزما رہے ہیں، ملک مخالف اس لیے وہ بات پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں کہ ان کو اس ٹائم ووٹ کی ضرورت ہے. وہ اپنا مینڈیٹ جو ہے پاکستان کی دہشت گردی کی بنا پہ پہلے بھی انہوں نے جو 2000 میرے خیال سے 19 میں یا 18 میں جو الیکشن ہوئے 2019 میں، تو جب بھی انہوں نے یہی ہتھ کنڈا آزمایا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگا کے، اور اب بھی یہی مطالبات اور یہی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں، اور اسی وجہ سے وہ ووٹ بینک جو ہے بنا رہے ہیں اپنا، پاکستان کی آرمی کو بدنام کر کے، پاکستان کو دہشت گرد قرار دے کے اپنا ووٹ بینک بنا رہے ہیں مودی. اور اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں جو مودی نے الفاظ کہے ہمارے ملک کے لیے، اور یہ سوالیہ نشان بھی ہے ہمارے ملکی اداروں کے لیے اور ہماری حکومت کے لیے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. ہماری حکومت کیوں سستا تیل نہیں لے رہی، کیوں مہنگا تیل اتنے کویت سے، کبھی ایران سے، کبھی سعودیہ سے مہنگا تیل دبئی سے کیوں لے رہی، کیوں نہیں سستا تیل لے رہی. سوالیہ نشان ہے. ایک دوسرا ملک اٹھ کے یہ سوال کر رہا ہے تو سوال عوام کا بھی بنتا ہے، آپ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے کیوں اقدام کر رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے آپ سوالیہ نشان بن رہے ہیں، دوسرے آپ الزامات لگا رہے ہیں؟ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور حکومت کو عوامی مفاد میں کام کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے کوئی الزامات یا اس طرح کی بدنامی ہمارے ملک کی اور ہمارے اداروں کی، ہماری حکومت کی نہ ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم لندن کی ابھی الیکشن آپ کو پتہ چل رہے ہیں، اب ایم کیو ایم لندن کے کچھ ارکان جو ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف کو وہ حمایت کر رہے ہیں اس چیز میں. الطاف حسین باقاعدہ اپنے بیانات پہ خود حمایت کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے. تو ان ارکان کا یہ مطالبہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے احتجاج کریں. یہ خوش آئند بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے اور ایم کیو ایم لندن کے ورکروں کے لیے کہ وہ پرامن طریقے سے اگر احتجاج اپنے قیادت کے لیے کر رہے ہیں تو بیسٹ آف لک. کچھ امتیاز جس طرح پہلے ہو رہا تھا اس طرح اگر کچھ بھی نہ ہو، پرامن طریقے سے احتجاج کریں، پرامن طریقے سے عدالتوں کا رخ کریں تو بیسٹ آف لک. اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دیکھ لیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں پرامن طریقے سے، اور عدالتوں میں بھی درخواستیں دائر ہیں، وکلا بھی جا رہے ہیں، تحریکیں بھی ہو رہی ہیں. یہ ایک ایسا طریقہ کار جو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہے جس سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور اسی طرح وہ جو ارکان پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ریلیاں نکالنا چاہ رہے ہیں، ان ارکان کو یہی ٹپس آزمانے چاہیے. وہ خود اپنے ایم کیو ایم کے کارکنان کو جمع کر کے پرامن طریقے سے ریلی بھی نکالیں، پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں، اور پرامن طریقے سے اپنے قانونی دائرہ اختیار جو قانون کے دائرے کے اندر ہے اس طرح سے استعمال کریں، اور جا کے عدالتوں میں درخواست دائر کریں، اور جو الطاف حسین کے اوپر الزامات لگے ہوئے کیسز ہیں جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام وہاں عدالتوں میں جا کے کھولیں اور ان کی تاریخوں کو اپڈیٹ کریں، اور جو فیصلہ عدالت کا آئے اس کا انتظار کریں. اس سے الطاف حسین کی سیاست بھی بحال ہو سکتی ہے. کراچی کی جو قیادت، جو کراچی کی عوام بالخصوص مہاجر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھائی چاہیے، تو اگر آپ کو بھائی چاہیے تو جو آپ کے قائدین ہیں جو ابھی روپوش ہیں، منظر عام پہ نہیں آ رہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ عدالتوں کا رخ کریں پرامن طریقے سے. لیکن جب 2016 کا یہ واقعہ ہوا تھا، جب یہ ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے لوگ تھے سب اس ٹائم ملوث تھے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، پورا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کے تمام لوگ اس ٹائم رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے. لیکن ان لوگوں نے علیحدگی کا اظہار کیا اور یہ تمام کے تمام لوگ الگ ہو گئے. یہ سارے بگوڑے تھے اس لیے الگ ہوئے. ان کو اپنی سیاست چمکانی تھی، اپنا اقتدار چاہیے تھا. فیصل سبزواری کی ہم نے جو ٹپس دیکھی، ایک پکچر دیکھی ہم نے فیس بک پہ، ایم کیو ایم پاکستان مہاجروں کے وہ
قائد مانے جاتے ہیں، مہاجروں کے رہنما مانے جاتے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ لے کے اپنی وائف کے ساتھ پکچر کھینچ کے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے مہاجروں کے بارے میں کب بولو گے؟ اپنے مہاجروں کا انصاف ان کو کب دلاؤ گے؟ وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ سڑکوں پہ آ کے اپنا انصاف خود مانگے۔ آپ لوگوں نے کس چیز کے آپ رہنما ہو، کس چیز کے لوگوں کو آپ نے جھانسا دیا ہوا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہاجر کمیونٹی ہے، ان کے جو ڈومیسائل کے مسئلے ہیں، میرے کو اکثر یہ کمنٹ آتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں کہ لوگ اپنے مسائل کا اظہار کمنٹ میں کر رہے ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے ان کی آواز ہم یوٹیوب کے اس پلیٹ فارم پہ اٹھائیں۔ ان کے ڈومیسائل کے مسائل ہیں، متعدد میرے پاس ایس ایم ایس ایسے آئے ہیں جو ڈومیسائل کے بارے میں نوجوان لڑکے بات کر رہے ہیں، کیونکہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں، اب ان کو نوکریاں نہیں ملنی۔ ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے، یہ کوٹا سسٹم قانون میں دیکھیں، یہ قوانین جو ہے ان میں ترمیم جب ہی ہوگی جب ایم کے جو رہنما ہیں، جو 25-26 لوگ ہیں، یہ لوگ حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور یہ اپنے مطالبات ان کے آگے رکھیں، جس میں یہ کراچی کا کوٹا سسٹم بھی ختم کیا جائے، جس میں کراچی کا جو ڈومیسائل ہے اس کے معاملات بھی ختم کی جائے۔ ٹوٹل سندھ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کراچی کا ڈومیسائل الگ ہے؟ نہیں، پورے کراچی پورے سندھ کا ایک ہی ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے ماضی میں مہاجر صوبے کا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور مہاجر صوبے کا نعرہ لگایا تھا، جس میں فاروق ستار سر فہرست تھے۔ اب یہ فاروق ستار اسمبلی کے اندر ہے، مصطفیٰ کمال اسمبلی کے اندر ہے، باقی دیگر تمام کے تمام اسمبلی کے اندر ہیں۔ اب مہاجر صوبے کا نعرہ بھی نہیں لگ رہا، اب کراچی کے ڈومیسائل کی بات بھی نہیں ہو رہی، اب کوٹا سسٹم کی کوئی منظوری کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو تمام کے تمام مطالبات ہیں، یہ جائز مطالبات ہیں، ناجائز نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ جو کوٹا سسٹم اس کو ختم کریں اور کراچی کے ڈومیسائل کا قصہ ہی ختم کریں، پورا سندھ ڈومیسائل ہو اور ہر کراچی والا بھی جا کے نوکری اپلائی کر سکے اور اس کو ملنی چاہیے نوکری۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، کراچی کا جو کوٹا سسٹم لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ڈومیسائل کراچی کا ہونا لازمی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب کراچی کا ڈومیسائل اگلا لے کے آتا ہے بندہ، اس کو نوکری نہیں دی جاتی کہ یہ مہاجر ہے، یہ کراچی والا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ یہ سندھ حکومت کو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو اس کے لیے ایکشن لینا چاہیے، اور جن کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول چیئرمین صاحب کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے کہ کراچی کیا پورا سندھ سب کا ہے، خالی کسی سندھی کا نہیں ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے، کسی وڈیرے کا نہیں ہے، تمام کے تمام لوگوں کے، جتنے لوگ اس سندھ صوبے کے اندر بس رہے ہیں سب کا یہ سندھ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اقدام کرنا چاہیے۔ آپ یہاں سے ووٹ لے رہے ہو، آپ حکومت میں ہو، آپ کو عوام ٹیکس دے رہی ہے، آپ کی پوری حکومت ٹیکس سے ہی چل رہی ہے، بغیر ٹیکس سے تو حکومت نہیں چل رہی۔ تو آپ کا کام بنتا ہے آپ عوام کی اس فلاح کے لیے بھی کام کریں، جو جائز مطالبات ہیں مہاجروں کے یہ ماننے چاہیے۔ یہ لوگ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، سب سے زیادہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹیکس دیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ کراچی والے ٹیکس دے رہے ہیں، اس میں تمام کمیونٹی آتی ہے، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ دوسرے حضرات ہوں، تمام کے تمام کاروباری لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اور یقین مانے سب سے زیادہ جو ٹیکس نہیں دیا جاتا وہ کے پی کے بلوچستان میں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ اسمگلنگ کا کام سب سے زیادہ ہے، اور جب اسمگلنگ کا کام ہوتا ہے تو وہاں کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، وہاں ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے۔ اسمگلنگ ہے، رشوت دو اور سارا کام کر لو۔ وہ کراچی والے ٹیکس دے کے اپنا کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اچھے اقدام اٹھانے چاہیے۔ اور ہم ان تمام ارکان کو کہتے ہیں جو ایم کے ایم پاکستان کے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ اس بارے میں اسمبلیوں میں جا کے آواز اٹھائیں اور قانون سازی اس کے لیے کی جائے۔